اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول خدا و عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایام عزائے امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ دو بڑے اہم نکات پر میں حکومت سندھ سے بھی مخاطب ہوں اور اہلیان سندھ سے بھی مخاطب ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گزارش ہے حکومت سندھ سے کہ ہم نے بھی آپ سے اس بات کو واضح کیا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ صوبہ سندھ میں یہ ایام عزا کے دن ہماری عبادت کے دن ہیں۔ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ ان دنوں کے ماحول کو خراب کیا جائے اور ہماری عبادت کے دنوں کو انتشار کی نظر کیا جائے، لہٰذا اس حوالے سے ہم خود بھی احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت صوبہ سندھ میں یکم محرم سے لے کے آج 4 محرم ہو گئی، ان 3-4 دنوں میں جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عزاداری کا مخالف عزاداری کے خلاف بکواسات کرے گا تو جذباتی جوانان کی جانب سے اسے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور پھر سوشل میڈیا کی اس مہم کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پرامن ماحول پرتشدد اور پرفتن بن جائے گا۔ لہٰذا میری حکومت سندھ سے درخواست ہے، میں نے پچھلے سال بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ سوشل میڈیا کے کنٹرول کے حوالے سے کوئی مثبت قدم اٹھائیں، چاہے وہ کوئی بھی شرپسند عناصر ہیں جو سوشل میڈیا پہ عزاداری کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، چونکہ جس طریقے سے 2 دن پہلے ضلع سانگھڑ میں امیر المومنین کی صاحبزادیوں کے شأن میں گستاخی کی گئی، تو یہ کوئی مسلمان تو کر نہیں سکتا۔ یہ ایک تکفیری گروہ ہے جو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، نہ اہل بیت اطہار کو مانتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی صحابہ کرام سے مخلص ہے۔ لہٰذا ان تمام تکفیری گروہ کو، دہشت گردوں کو آپ سختی سے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جتنی مغلظات کا اظہار ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بر وقت اور مؤثر قدم اٹھایا جائے، تاکہ صوبہ سندھ جو اولیاء کرام کی دھرتی ہے، جہاں ایک امن کی فضا سالہ سال سے بحال ہے، اس کو اسی طریقے سے پرامن ماحول کے ساتھ عزاداری کے دنوں کو عبادت سمجھتے ہوئے گزارا جائے۔ دوسری ایک اہم بات کہ یکم محرم سے لے کے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پورے صوبہ سندھ میں پھر وہ گھوٹکی ہو جائے، وہ کمبر شہداد کوٹ ہو جائے، وہ رتو دیرو نصیر آباد ہو جائے، وہ کراچی کا گلشن حدید ہو جائے، وہ مختلف خیرپور ہو جائے، سندھ کے مختلف مقامات پہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پیاسوں کو پانی کیوں پلا رہے ہیں۔ جس طریقے سے سبیلوں کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، مجھے تعجب ہے کہ کیا آپ انسان کہلانے کے بھی لائق ہیں کہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ امام حسین کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلایا جائے؟ جی نہیں، ہمیں پانی پلانے پہ اعتراض نہیں ہے، جو تقریریں میری نظر سے گزری، ہمیں پانی پلانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نوحے چلاتے ہیں، یہ یا حسین کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ مجھے تکفیری گروہ پہ تعجب نہیں ہے، چونکہ انہیں تو امام حسین کے نام سے ہی دشمنی ہے اور وہ انشاءاللہ اس دشمنی کا خمیازہ بھگتیں گے، لیکن مجھے تعجب ان اہل سنت میں چھپے ہوئے کچھ کالی بھیڑوں پر ہے کہ جو خود کو اہل سنت قرار دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ عاشقان رسول خدا ہیں، وہ اذانوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ نبی کے اور نبی کے اہل بیت کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے عشق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا صرف یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے جو کلپس مجھ تک پہنچے نصیر آباد، کمبر اور اس سائیڈ کے، کہ جو خود کو اہل سنت کہلوا رہے ہیں، جو نبی کا میلاد بھی مناتے ہیں، جو نبی کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تکلیف پانی پلانے پہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف اس پہ ہے کہ یہ اسپیکر لگا کے یا حسین کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ جب آپ روز حشر نبی کونین کا سامنا کریں گے
اور نبی کونین سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی میلاد مناتا تھا، میں آپ کی نعتیں پڑھتا تھا، میں آپ کا عاشق تھا، لیکن مجھے آپ کے بیٹے کہ جس کو آپ کندھوں پہ اٹھا کے مدینے میں کہتے تھے فارفو حاضل حسین، پہچانو یہ میرا حسین ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ تو میں آپ کی نعتیں تو پڑھتا تھا، آپ سے محبت تو کرتا تھا، آپ کا میلاد تو مناتا تھا، لیکن آپ کے بیٹے حسین کا نام بھی مجھے پسند نہیں تھا، اور میں یا حسین پہ بھی اعتراض کرتا تھا۔ تو پھر آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ نبی کونین کا آپ سے کیا برتاؤ ہوگا۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ پورا سال آپ کی گلیوں میں جہاں شراب بیچی جاتی ہے، آپ نے کبھی ان کے خلاف احتجاج کیا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر شراب خانوں سے آپ کا اور آپ کے نظریے کا کوئی پرانا تعلق ہے۔ اور کیا پورا سال کسی سنی، کسی دیوبندی، کسی مسلمان، کسی یعنی کہ تکفیری نے بھی پورا سال کسی تھانے میں جا کے یہ درخواست دی ہے کہ میری گلی میں جیے بھٹو کا نعرہ لگتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، بند کرایا جائے؟ بھیج پگارا کا نعرہ لگتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، بند کرایا جائے؟ عمران خان کا نعرہ لگتا ہے، نواز شریف کا نعرہ لگتا ہے۔ وہ سارے نعرے آپ پورا سال بڑے جھوم جھوم کے لگاتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے، تو آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اگر آپ سے نبی کونین کے بیٹے، محسن انسانیت، قائد حریت حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جو کل کربلا میں حسین سے لڑنے آئے تھے وہ اس دور کے یزیدی ہیں، اور جنہیں اس دور میں امام حسین کی عزاداری پہ اعتراض ہے، امام حسین کے نام پہ سبیل پلانے پہ اعتراض ہے، امام حسین کے ماتم اور مجلسوں پہ اور یا حسین کی صداؤں پہ اعتراض ہے، پھر وہ اس دور کے یزیدی شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا میں حکومت سندھ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ داڑھیوں اور پگڑیوں میں چھپے ہوئے یزیدی ہیں کہ جنہیں امام حسین کا نام تکلیف دے رہا۔ اور پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انتظامیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ محرم سے 8-10 دن پہلے آپ نے نہ جانے کس کس کے نام کی سبیلیں لگائی ہیں، تو کیا کسی شیعہ نے اعتراض کیا کہ آپ یہ سبیل کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے یہ سبیل پچھلے سال نہیں لگائی تھی، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ ہم نے تو خیر مقدم کیا، ہمیں تو خوشی ہوئی کہ جو کل تک ہماری سبیلوں کو بدعت کہہ رہے تھے آج وہ خود سبیلیں چلا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم صوبہ سندھ کے امن کی خاطر تعاون کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، چونکہ ہمیں صوبہ سندھ کا امن عزیز ہے۔ یہ اولیاء کرام کی دھرتی ہے، یہاں شیعہ سنی سب مل کے رہتے رہیں۔ اور ایک بات تکفیری گروہ کان کھول کے سن لے کہ صوبہ سندھ میں نبی کے میلاد کے جلوس بھی نکلیں گے اور امام حسین کے جلوس بھی نکلیں گے، امام حسین کے نام کی سبیلیں بھی چلیں گی، یا حسین کی صدائیں بھی گونجیں گی، اور جو اس سے جلتا ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر اپنی تکلیف کا علاج کرے۔ لیکن سندھ چونکہ اولیاء کرام کی دھرتی ہے، یہاں سے نہ یا حسین ختم ہوگا نہ یہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں ختم ہوگی۔ پروردگار عزاداری کے دشمنوں کو نابود فرمائے، میرے صوبہ سندھ کی زمین کو امن کا گہوارہ جس طرح سے وہ ہے اسے اسی طرح امن کا گہوارہ رکھے، اور صوبہ سندھ میں عزاداری میں امن و امان کی فضا کو خراب کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرمائے، اور جتنے میرے ملک کے ادارے اور فورسز عزاداری میں ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ وسلام علیکم یا علی